ڈاکٹر ریاض، آپ بطور سائیکیٹرسٹ کیا کہنا چاہیں گے اباؤٹ آل دس پینڈیمک آف کرونا؟ اس میں میرے خیال میں دو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. ایک جو شروع میں ایک ڈسکشن چل رہی تھی ریگارڈنگ رسپانسبلٹیز کہ کس طرح ایک کرونا کا جو پازیٹیو پیشنٹ ہے اگر وہ پازیٹیو ہوا تو اسے کیا کرنا چاہیے اور پھر سوسائٹی کو کیا کرنا چاہیے. اس کے حوالے سے ایک کانسیپٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ سک رول، کہ سوسائٹی اور پیشنٹ کے درمیان اس کانسیپٹ کو اس طرح ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ وہ جو پیشنٹ ہے اس کے کچھ رائٹس ہیں اور کچھ آبلیگیشنز ہیں. رائٹس میں یہ ہے کہ اس کا حق بنتا ہے کہ اگر وہ پازیٹیو آ گیا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اسے ایک پراپر ٹریٹمنٹ دیا جائے، اور وہ پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا میڈیکل گائیڈ لائنس. اس کے ساتھ ساتھ اس کا حق بنتا ہے کہ جو بھی اس کے ذمہ داریاں دی گئی تھیں جیسے جابس کے حوالے سے یا کوئی ڈیوٹی تھی اس سے اسے استثنا حاصل ہو. تیسرا اس کی اوبلیگیشنز بھی ہیں کہ وہ اس ٹریٹمنٹ کو پراپرلی اوبلائج بھی کرے، اس کے اوپر وہ کاربن بھی رہے، اور ساتھ ساتھ جو اس کے اوپر پریکاشنز کے حوالے سے کہا گیا ہے اس کو بھی خاص خیال رکھا جائے. جیسے خاص طور پہ کرونا کے حوالے سے ہے کہ وہ پیشنٹ اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھے یا کوارنٹین میں رکھے ایون دو اس میں اگر سمٹمز نہیں بھی آ رہے. تو یہ تو وہ صورتحال تھی. دوسری چیز جو میں نے عام طور پہ دیکھا ہے جو میڈیا کے حوالے سے ہے، جو فیئر میں نے انڈیوس کیا ہے اس کرنٹ انوائرمنٹ میں، اس کی وجہ سے کافی فیئر ہے یا اسٹریس جسے ہم کہہ لیں عام جو سوسائٹی کے لوگوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کی وجہ سے کئی لوگوں میں انزائٹی ڈس آرڈرس کے، پینک ڈس آرڈر کے یا ایون ڈپریشن کے بھی کیسز سامنے آ رہے ہیں. اور خاص طور پہ ایک اور ولنریبل جو گروپ ہے، جو ولنریبلٹی کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، ایک او سی ڈی کی ڈیزیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں obsessive compulsive disorder. ان لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، لیکن یہ ایک سمٹم ہے. لیکن کرنٹ سچویشن کو دیکھا جائے جہاں پر حکومت یا دوسرے صحت کے ادارے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ بار بار ہاتھ دھوئیں، تو اس ڈیزیز کے حوالے سے یہ پریشانی بھی ہے مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کو کہ یہ کرنٹلی یا اس کے بعد جو سچویشن پیش ہوگی اس میں یہ بیماری بڑھ سکتی ہے کہ وہ مریض سم ہاؤ ایک لاجک پیش کرے گا کہ ہو سکتا ہے مجھے کرونا نہ ہو جائے اس لیے میں بار بار ہاتھ کو دھوتا ہوں، ایون دو اٹ از دا سمٹم آف او سی ڈی. سو ہمیں اس حوالے سے بھی پریشانی ہے یا پیشنٹس کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے اور اس کا پروگنوسس بھی خراب ہو سکتا ہے اس بیماری کا. اچھا، یہ جو بار بار خبریں آتی ہیں اور بار بار رپیٹ کیا جاتا ہے، ڈیتھ سٹال کو رپیٹ کیا جاتا ہے یا نئے کیسز، پرانے کیسز، امید افزا باتیں کم کی جاتی ہیں، تو ہیومن برین کچھ اس طرح بھی کام کرتا ہے کہ جو چیز اسے جتنی دفعہ دکھائی جاتی ہے یا سنائی جاتی ہے تو اس کا امپرنٹ ہوتا ہے، وہ اس کو بلیو کرنا شروع کر دیتا ہے. اور زیادہ تر لوگ گلیوڈ ہو گئے ہیں ٹی وی کے ساتھ اور وہ بار بار دیکھتے رہتے ہیں کہ ملک کس ملک میں کیا ہے اور کیسا ہو رہا ہے، اور ان کے ذہن میں اور کوئی خیالات نہیں آتے، کریٹیو خیالات نہیں آتے. جب بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور چھپا ہوا ہوتا ہے اور شیم میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ولنریبل سمجھتا ہے تو جو ہیومن برین کی کریٹیوٹی ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے. ایسے میں دنیا بھر میں جب یہ دہشت پھیلی ہوئی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی الجھ رہے ہیں یا دوسرے ملکوں کے سربراہ بھی بہت پریشان ہیں، تو ایسے میں جو سلوشن کہاں سے آئے گا جب کہ سکون پریویل نہیں کرے گا. تو باوجود اس کے کہ تکلیف دہ صورتحال ہے تو سیرینٹی نام ہی اس چیز کا ہے. دیکھیں، پیس ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب ہر طرف راوی چین لکھتا ہے اور امن ہے اور آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پیس آف مائنڈ ہمارا موجود ہے. لیکن جب کسی چیلنج کا سامنا ہو، کسی بحران کا سامنا ہو، کسی مشکل کا سامنا ہو اور ہم پھر بھی پرسکون ہو تو اس کو سیرینٹی کہتے ہیں. تو دنیا میں ایک چیز سیرینٹی بھی ہے کہ ان اسپائٹ آف دی کرائسس دیٹ یو آر فیسنگ آل دا ٹائم یو آر اسٹل سرین، اور آپ اپنے نارمل فنکشن یا ریچول برقرار رکھیں. تو میں یہاں سے یہ صلاح بھی دینا چاہوں گا کہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو آپ کرتے ہیں ان کو نہ چھوڑیں. جیسے اگر آپ گھر پہ بھی ہیں تو آپ صبح اٹھ کے نہا دھو کے کپڑے بدل لیں اور دن کے کپڑے اور رات کے کپڑے میں فرق کر لیں. یہ نہیں کہ رات جن کپڑوں میں آپ سوئے تھے دن میں انہی کپڑوں میں آپ سارا دن پجامہ پہن کے پھر رہے ہیں، یا شیو نہیں کر رہے کہ میں نے گھر سے باہر نہیں جانا. بہت سارے لوگ ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں جہاں ان کی شیو بڑی ہوئی ہے. اور پھر ہر وقت کرونا 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 نہ کریں، بلکہ کچھ نئی ہابیز یا پرانی ہابیز
جیسے ایون کوئی گھروں میں لوگ لوڈو کھیل لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس سے ذرا دھیان ہٹے گا. میں تھوڑا بہت کوکنگ کی طرف توجہ دیتا ہوں. کوئی جیسے 2-3 ڈشز میں نے ریسنٹلی سیکھی ہے. میں نے رس ملائی بنانی سیکھی ہے جو بہت اچھی طرح میں بنا سکتا ہوں. پھر ہمس بنانا سیکھا ہے. اس کے پہلے بھی میں کچھ نہ کچھ جیسے بریڈ بیک کر لینا. تو اس سے آپ کے دماغ میں سیرینٹی آتی ہے جب آپ ریچول کو برقرار رکھتے ہیں, اور ایکسیپٹنس بھی ہوتی ہے جہاں پر آپ کا حالانکہ ان دی بیک آف مائی مائنڈ دیر از اے گریٹ رسپانسبلٹی, فیلنگ آف رسپانسبلٹی کہ میرے ادارے میں 550-600 امپلائیز ہیں لاہور, کراچی, اسلام آباد اور مری میں, اور ان سب کا ایک طرح سے ذمہ داری مجھ پہ جو آتی ہے میں اس کو محسوس کرتا رہتا ہوں کہ کیسے کوپ کریں گے, آنے والے حالات میں کیا ہوگا. تو میری خالی اپنی ذات کی یا اپنے گھر کی تو ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہوتی, میرے اوپر اپنے امپلائیز, اپنے پیشنٹس, جو فالو اپ پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ جو کانٹیکٹ ڈیفیکلٹیز پیدا ہو گئی ہیں, ہم اس کے آن لائن سولوشنز نکال رہے ہیں, بہت سارا کام آن لائن کر رہے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ بالکل سیلف سینٹرڈ ہو جائیں تو آپ بہت پریشان ہوں گے. تو جتنا بھی ہو سکے ان مشکل حالات میں کہ خطرہ ہم سب کے ارد گرد موجود ہے, لیکن ہم اپنی ذات سے نکل کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچیں, ان کے روشن چہروں کے اوپر ایک نظر ڈالیں, پروڈکٹیو ہو جائیں اپنے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی. جو تاکہ ایمپیتھی ہے نا وہ اس وقت جتنی اس کی ضرورت ہے اور جتنی فیتھ کی ضرورت ہے اور جتنی ہوپ کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ایسے بھی بات کرتے ہیں کہ میں انہیں پھر کہہ اٹھتا ہوں کہ اچھا تسی ساڈے نال ہو کہ کرونا دے نال ہو, مطلب وہ کہتے ہیں جی نہیں ہو ہی کچھ نہیں سکتا. تو میں کہتا نہیں, ایسی کوئی نا امیدی والی بات نہیں, اور مستقبل میں ضرور حل نکلیں گے. سرنگ کے اس دور جانب ضرور روشنی ہے, اور انسان کا ٹریک ریکارڈ بڑا اچھا ہے. کرونا از گوئنگ ٹو بی اے نیو نارمل, جیسے انفلوئنزا نارمل ہے, جیسے ٹی بی نارمل ہے, ایسے اٹس گوئنگ ٹو بی اے نیو نارمل. اٹس گوئنگ ٹو بی اے لائف اسٹائل دیٹ آل آف اس ول ایونچولی اڈیپٹ, کیونکہ وی ڈونٹ ہیو اینی ادر چوائس. اور بڑی پازیٹیوٹیز آئی ہیں کرونا کے ساتھ, اگر ہم اس کو پازیٹیو پرسپیکٹو سے دیکھیں. پرسپیکٹو ہے نا, ادھر ہم نیگیٹیولی دیکھ لیں یا پازیٹیولی دیکھ لیں. تو اگر ہم دس سم تھنگ دیٹ وی کانٹ کنٹرول, تو ہم اس کو اپنی انرجیز نہ ضائع کریں اور ہم پازیٹیوز کی طرف جائیں. آن دا تھنگز دیٹ وی کین ایکچولی کنٹرول اینڈ وی کین انفلوئنس, تو ان کی طرف اگر ہم جیسے پروڈکٹیوٹی کی بھی بات ہو رہی تھی, تو ہم جیسے آن لائن, جیسے آپ لوڈو کھیلنے کی بات کر رہے تھے, تو ہم آن لائن لوڈو بھی کھیل سکتے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ. آن لائن ہم کوئی لینگویج سیکھ سکتے ہیں, آن لائن کورسز ہو رہے ہیں جو آپ کی پڑھائی سے ریلیٹڈ کوئی چیز. زیادہ تر لوگ کہتے ہیں جدو لاک ڈاؤن کھلے گا نا ادو کریں گے, مطلب بھائی انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کرنا. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جو لاک ڈاؤن کھلے گا تو یہ کریں گے, ہم کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں جو ہم کر سکتے ہیں تو وہ تو پہلے کر لیں. کوئی کتاب پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اور یہ ہیبٹس اگر ہم پکی کر لیں گے نا کام نہ کرنے والی, تو جب آئے گا ٹائم, جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا اینڈ پوسٹ کرونا ایک فیز آئے گا, تو اس میں بھی ہمیں پھر پرابلم ہوگی دوبارہ اس میں. منڈے کو کام پہ جانا دنیا کو ہمیشہ مشکل لگتا ہے, اور گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد بچے روتے ہوئے جاتے ہیں, اور ان کو 2-3 ویکس لگ جاتے ہیں کہ وہ دوبارہ ایڈجسٹ کریں. میرا انسان پہ بھروسہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ انسان ازل سے مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرتا آیا ہے, اور انسان کے ساتھ بڑی ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتی ہے انسان کے ساتھ نا. بیٹھے بٹھائے اچھا بھلا ہوتا ہے, زلزلے آ جاتے ہیں, طوفان آ جاتے ہیں, مسئلے ہو جاتے ہیں, لیکن مسئلہ ہے کہ جب انسان کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے, تو پھر دیکھنے والا سین یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کیا کرتا ہے. حضرت انسان جو ہے, جو اللہ کا نائب ہے, تو وہ پھر اپنا کرشمہ وہ بھی دکھاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دنیا میں اتنے قابل لوگ ہیں جو اس پہ سوچ بچار کرتے ہیں, اور بہت پرسکون ماحول میں آج کل بھی وہ سوچتے ہیں. تو وہ کوئی ایسا کریٹیو یہ سولوشن کوئی سامنے لائیں گے کہ لوگوں کو یہ جو نئی افتاد پڑی ہے, جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی افتاد سمجھی جا رہی ہے, تو اس افتاد کا مقابلہ بھی انسان ضرور کر پائیں گے. اور اس میں ہماری امید سائنسدانوں سے ہی ہے. دوسری جنگ عظیم میں ایک دفعہ ملکہ الزبتھ نے اپیل کی کہ چونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں تو ہمیں بہت زیادہ
فوجی جوانوں کی ضرورت ہے، نوجوانوں کی ضرورت ہے، تو وہ لوگ جو ہیں اپنا اندراج کرائیں. اور ملکہ الزبتھ کے نمائندے کے طور پر لوگ دیہاتوں میں جاتے تھے اور گھروں میں دروازے نوک کر کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ وہ فوج میں آ جائیں، یعنی انگریزوں کی فوج میں آ جائیں. تو ایسے ہی کسی گاؤں میں کسی میراثی کے گھر ملکہ الزبتھ کا نمائندہ گیا اور انہوں نے دروازے پہ نوک کیا، تو ایک بوڑھی اماں باہر نکلی اور ان کو ملاقات ہی ان کی ہوئی. تو ملکہ الزبتھ کے نمائندے نے اس سے کہا کہ انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ برطانیہ بہت مشکل میں ہے اور حالت جنگ میں ہے، اور آپ کے بیٹے کی ضرورت ہے کہ وہ فوج میں آ کے تو اپنی خدمات انجام دے. تو اماں جی نے کہا کہ پتر اسی تے مراسی ہونے ہاں تے ملکہ نوں میرے والوں پیغام دینا کہ اگر تہاڈے حالات ہو گئے نے کہ ہن مراسیاں دے منڈے دی تانوں ضرورت پی گئی ہے تے تسی بہتر ہے صلح کر لو. تو اب بھی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن پہ مجبور ہی ہو گئے صلح کر رہے ہیں صلح کر کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. جیسے آپ نے عقائد کی بات کی نا، تو اس پہ بھی ہمیں چینج لانے کی ضرورت ہے. یعنی جیسے مس نے تھوڑی دیر پہلے ایک لفظ یوز کیا کہ یہ ٹرم ٹھیک نہیں ہے، یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کی بجائے فزیکل ہو. یعنی سوشلی تو ہمیں ذرا قریب آنے کی ضرورت ہے. ہر بندہ خوف میں ہے، ہر بندہ تکلیف میں ہے انفیکٹ، اور اگر کوئی تکلیف میں نہیں ہے تو ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ وہ تکلیف میں آ جائے اور ڈر بھی لگے اس کو. تو اس میں ہم ایک لیکن ہم نے رسپانسز کو چینج کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کسی قریب آتے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں پرے پرے پرے، پولائٹنس نہیں. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو ایسا کہنے کی بجائے کہ ویو کرتے ہوئے آپ ذرا تھوڑا فاصلہ کریں تو اسے سمجھ آ جائے گی. آپ اسے نہیں کہہ رہے کہ تم پرے جاؤ، آپ خود تھوڑا پیچھے ہٹ کے آپ ایسے کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، آج کل کے زمانے میں گورنمنٹ نے کہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کریں یا نیو نارمز بن جائیں گے آنے والے وقتوں میں. نیو نارمز ہیں کہ جیسے پہلے بھی ہم کسی فقیر کو یہ کہتے ہیں اچھا معاف کرو یا کچھ ایسا، تو ہم اسے جھڑکتے نہیں ہیں. جو پہلے ہی تکلیف میں ہے اس کو جھڑکنا تو بالکل بھی نہیں چاہیے. پہلے ہی تکلیف میں اور اس طرح کا جو بیہیویئر اس طرح سے روڈ ہے وہ اور ان کو ذرا اور آفٹر کرونا جو ہے وہ اگر لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ بس یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور سب کچھ دوبارہ نارمل ہوگا، تو ایسا ہوگا نہیں. تھنگز آر گونا بی ڈفرینٹ. جیسے ووہان کی ہم ابھی بات کر رہے تھے تو وہاں پہ سب کچھ کھل گیا ہے، لیکن ابھی بھی لوگ اس طرح سے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں چیزوں میں. وہ ابھی اس فیز اور وہ ٹراما سے باہر نہیں نکلے ہیں، وہ ابھی اس کے یوز ٹو نہیں ہوئے ہیں دوبارہ سے اس لائف کو شروع کرنے کے لیے. اور انسانوں کو چیزیں تھوڑی آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہیں. انسان بہت ٹیوب لائٹ ہے، یہ چمک کے مار کے پھر چمک اٹھتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار پارٹیسپیشن. وی ہیڈ اے ویری گڈ ڈسکشن. آئی ہوپ کہ آج کی اس ڈسکشن سے آپ بھی سوچ سکیں گے کہ آئندہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور ان تمام مصیبتوں، افتاد، مشکلات، چیلنجز کے باوجود بھی زندگی زبردست ہے. آپ اڈیپٹ کر سکتے ہیں، اینڈ دیر از مچ ہوپ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.